الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يظهر ولا يحزن مصلانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن في مسجدنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے ہیں اور عید الاضحیٰ سے متعلق کچھ قربانی سے ضروری مسائل اور کیا ہے اس کے متعلق کچھ احکامات ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ قربانی کس شخص کے اوپر واجب ہے اور قربانی کس شخص کے اوپر واجب نہیں ہے. اب جو قربانی واجب ہے تو وہ کون کون سے جانور ہیں جن کو ان ایام کے اندر ذبح کیا جائے گا اور کون کون سے جانور ہیں جن کو ذبح نہیں کیا جائے گا. یہ تمام کی تمام تفصیلات ہیں. اور جو جانور ذبح کیے جائیں گے ان جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے، کتنی عمر تک کا جانور ایام قربانی کے اندر انسان ذبح کر سکتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر قربانی پیش کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے روایت کے اندر ارشاد فرمایا، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347 کتاب الاضاحی کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے روایت لائے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا. ایک روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو، قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے حیثیت کیا ہے اتنی ہو کہ وہ کیا ہے قربانی کر سکتا ہو، لأن یضحی فلم یضحی، اور اس کے باوجود وہ قربانی کو انجام نہ دے، جانور کو ذبح نہ کرے، قدرت کے باوجود، حیثیت کے باوجود، وسعت کے باوجود، فلا یحضر مصلانا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے نہ آئے. اور ابو ہریرہ کے واسطے سے السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر اسی کتاب کے اندر اس روایت کو لائے ہیں ابو ہریرہ کے واسطے سے، من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن فی مسجدنا. فی مسجدنا کے الفاظ روایت کے اندر موجود ہیں. ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ، جس کی وسعت قربانی کی ہو، فلا یقربن فی مسجدنا، فلا وہ قربانی رکھنے کے باوجود، وسعت کے باوجود، حیثیت کے باوجود اور گنجائش کے باوجود کیا ہے فلم یضحی، وہ قربانی کے فریضے کو انجام نہیں دیتا ہے، فلا یقربن فی مسجدنا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہماری مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے نہ آئے. کتنی سخت وعید ہے. اب کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ، جس کی گنجائش ہو، اور وہ گنجائش کیا ہے اتنی حیثیت کے بقدر کیا ہے انسان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. تو لہذا اس وجیدہ ساعۃ کے الفاظ سے محدثین اور فقہاء
نے روایت نقل کیا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہو یا پھر اس کے علاوہ سامان تجارت موجود ہو یا اس کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس موجود ہو اور وہ اس کے پاس اتنی مالیت کو پہنچ جائے جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر فقہا ارشاد فرماتے ہیں اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب وہ مالیت کیا ہے؟ یہ مثال کے طور پر آج کے اعتبار سے اگر ریٹ کو دیکھا جائے کہ اس مثال کے طور پر 50 یا 60 ہزار کی کیش نصیب پاس موجود ہے یا اتنا سونا موجود ہے یا اتنی چاندی موجود ہے یا سامان تجارت موجود ہے یا سامان تجارت کے علاوہ ایسا سامان اس کے پاس موجود ہے جو پورے سال کے اندر کبھی بھی اس کے استعمال میں آتا نہیں ہے، تو لہذا اگر اس کی قیمت کو حساب لگایا جائے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور وہ قربانی کے فریضے کو انجام دے۔ اگر اتنی مقدار ہونے کے باوجود وہ قربانی کے فریضے کو انجام نہیں دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فلا يحضر مصلانا وفي روایت فلا يقربن في مسجدنا، وہ ہمارے عیدگاہوں کے اندر نماز پڑھنے بھی نہ آئے، ہماری مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے نہ آئے۔ بہت سخت وعید نبی کریم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو لہذا کیا ہے، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا مکمل نہیں ہے یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، البتہ 1 یا 2 تولہ سونا موجود ہے یا کچھ چاندی موجود ہے، اگر ان دونوں کی قیمت کا حساب کیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یا کسی کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے، کچھ چاندی موجود ہے اور کچھ کیش کی شکل کے اندر اس کے پاس موجود ہے، 50 60 100 روپے بھی اگر جیب کے اندر موجود ہے، ان تمام کا حساب کیا جائے گا، ان کی قیمت کو دیکھا جائے گا، ان کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی آج کے اعتبار سے 60-65 ہزار کے بقدر پہنچ جاتی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، وہ قربانی کے فریضے کو انجام دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے لفظ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو لہذا نصاب کیا ہے؟ نصاب قربانی کا یہ ہے 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے علاوہ کیا ہے سامان تجارت موجود ہو اتنی مالیت کا، یا اس کے علاوہ ایسا سامان اس کے گھر کے اندر موجود ہے جو پورے سال کے اندر اس کے استعمال میں کبھی آتا نہیں ہے، ان تمام کی مالیت کو دیکھا جائے گا، ان کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت اتنی مقدار کو پہنچ جاتی ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد یہ فرمایا کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اب جو قربانی اس کے اوپر واجب ہوئی ہے تو لہذا وہ کون سا جانور ہے جس کو اس کے قربانی کے اندر ذبح کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الضأن اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ اس روایت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، یہ 8 جانور ہیں جن کو قربانی کے اندر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون کون سے جانور ہیں؟ نمبر 1 دمبا اور دمبی، نمبر 2 مینڈا اور مینڈی، نمبر 3 بکرا اور بکری، نمبر 4 گائے اور بیل بھینس اور کیا ہے کٹرا، نمبر 7 کیا اونٹ اور اونٹنی۔ یہ جانور وہ ہیں جن کو قربانی کے اندر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ 4 قسم کے جوڑے ہیں جن کی کیا ہے حساب کے اعتبار سے نر اور مادہ کو لگانے کے بعد 8 قسمیں بنتی ہیں۔ تو ان جانوروں کو قربانی کے اندر ذبح کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرا جانور قربانی کے اندر ذبح کر دیا جائے تو وہ اللہ کے یہاں کیا ہے قربانی اس کی مقبول نہیں ہوگی اور وہ قربانی ہوگی بھی نہیں۔ قربانی کے اندر صرف انہی جانوروں کو ذبح کیا جائے گا۔ اب یہ جو جانور ہیں ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، کون کون سے جانور کی کتنی عمر ہے جس کو اس کے اندر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو بکرا اور بکری، دمبا اور دمبی، مینڈا اور مینڈی، ان کی کیا ہے عمریں 1 سال مکمل ہونا چاہیے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر کیا ہے مینڈا اور مینڈی یہ دمبا اور دمبی ہے اور وہ اتنا فروا اور موٹا ہے، اتنا طاقتور ہے کہ 6 مہینے کا دیکھا جائے تو سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ البتہ اگر بکرا اور بکری
ہوتی ہے، لیکن اس کی سال کے اعتبار سے اگر ایک دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے گائے اور بیل ہے، بھینس اور بھینسا ہے، ان کی قربانی اگر دیکھا جائے تو ان کی عمر مکمل 2 سال ہونی چاہیے، اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے اونٹ اور اونٹنی ہے، اونٹ اور اونٹنی کی جو قربانی ہے جس کو ذبح کیا جا سکتا ہے ایام قربانی کے اندر، اس کی مکمل 5 سال کا ہونا چاہیے، اگر 5 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو لہذا کیا ہے، اگر جو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دوتا ہوا ہونا چاہیے، 4 دانتا ہونا چاہیے، 4 دانتے کے اوپر کیا ہے قربانی کا دار و مدار نہیں ہے، البتہ قربانی کا جو جانور کی عمروں کے اوپر دار و مدار ہے، اگر اس کی عمر مکمل ہے لیکن وہ دوتا ہوا نہیں ہے، اس کے دانت نہیں ہے، اگر مکمل عمر ہے، اونٹ 5 سال کا ہے، گائے اور بکرا اور گائے اور بیل اور بھینس اور بھینسا یہ مکمل 2 سال کے ہیں، بکرا اور بکری یہ 1 سال کے ہیں لیکن دوتے ہوئے نہیں ہے، مکمل عمریں موجود ہیں، تو ان کی قربانی ہو جائے گی۔ البتہ عرف کے اندر ایک پہچان کے لیے، ایک علامت کے طور کے اوپر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ 4 دانتا ہونا چاہیے، دوتا ہوا جانور ہونا چاہیے، اس کے اوپر قربانی کا دار و مدار نہیں ہے، البتہ دار و مدار جو قربانی کا ہے وہ اس کی عمروں کے اوپر ہے، اگر یہ عمریں ان کی ہوں گی تبھی جا کر کے ان کو قربانی کے اندر ذبح کیا جا سکتا ہے، اگر اس سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب کیا ہے، وہ جانور جو ہے ان کو ذبح تو کیا جا سکتا ہے، اب وہ کون کون سے عیوب ہیں، کون کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے ان جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے روایت کے اندر الفاظ کو استعمال کیا ہے، وَالْأَرْجَاءُ بَيِّنٌ الْأَرْجَاءُ، اب کہ مسلم الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے، اسی طریقے سے ابو داود کے اندر روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر اس روایت کو لائے ہیں، اور ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ تمام روایت موجود ہے۔ وہ کون کون سے عیوب ہیں، مثال کے طور کے اوپر اگر سینگ ہے اور سینگ اس کا مکمل صحیح ہے تب تو کیا ہے اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر سینگ اس کا ٹوٹا ہوا ہے اور اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ 1/3 سے کیا ہے زائد اس کا ٹوٹا ہوا سینگ ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کان ہے، صحیح سالم ہونے چاہیے، اگر 1/3 سے زائد کام کٹا ہوا ہوگا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آنکھیں ہیں، اگر اس کی روشنی 1/3 سے زائد ختم ہو گئی ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو جانور ہے جو اپنے 4 پیروں کے اوپر چلتا ہے، اگر اس کے کیا ہے پیروں کے اندر ایک پیر لمڑا ہو گیا ہے، وہ زمین کے اوپر رکھ کر کے چل نہیں سکتا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کیا ہے اس کی پیچھے کی جو دم ہے جس کو پونچھ کہتے ہیں، اگر وہ 3/3 سے زائد کٹی ہوئی ہے تو لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر جانور اتنا کیا ہے لاغر اور دبلا ہے کہ کیا ہے مستق کے اوپر کیا ہے جہاں پر اس کو ذبح کیا جائے وہاں تک خود چل نہیں سکتا ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے قربانی کے لیے، جب تم جانور کو خریدو موٹا تازی جانور کو خریدو، دبلا پتلا جانور نہیں ہونا چاہیے، اگر اتنا دبلا ہوگا کہ اس کے جسم کی ہڈی نمایاں معلوم ہوتی ہے، وہ قربان گاہ کے اوپر خود چل کر کے جا نہیں سکتا ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ تمام عیوب وہ ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اب وہ کون کون سے ایام ہیں جن کے اندر کیا ہے انہی جانوروں کو ذبح کیا جائے تو قربانی کی طرف سے کیا ہے وہ فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر ان ایام کے علاوہ کسی اور ایام کے اندر جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ جانور اضحیہ مانا نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 کتاب الاضحی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے الاضاحی ثلاثۃ ایام بعد یوم النحر، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد جو کیا ہے 2 دن ہیں جن کے اندر قربانی ہو سکتی ہے، مکمل 3 دن ہیں جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی سا ہے، سورج کے غروب ہونے تک کیا ہے اگر جانور
جانور کو ذبح کیا جائے تو جانور اضحیہ مانا جائے گا۔ اور ایک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الذبائح بعد النحر یومان، کہ ذبیحہ کیا ہے جس کے اندر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ یوم النحر کے بعد 2 ایام ہے۔ مکمل روایات کئی طریقے سے حضرات صحابہ سے روایت موجود ہے، تو معلوم ہوا قربانی کے ایام 3 ہیں۔ نمبر 1 10 ذی الحجہ، نمبر 2 11 ذی الحجہ، نمبر 3 12 ذی الحجہ۔ ان 3 ایام کے اندر اگر جانور کو ذبح کیا جائے، جانور کو قربان کیا جائے، اللہ کی راہ کے اوپر کیا ہے اس کے خون کو بہایا جائے تو وہ جانور اضحیہ مانا جاتا ہے، اس جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر 13 ذی الحجہ کو جانور ذبح کیا جائے تو وہ جانور اضحیہ مانا نہیں جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام کیا ہے ایام ہیں جن کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اضحیہ مانا جب جائے گا ان ایام کے اندر قربانی کی جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے واسطے سے نبی کریم علیہ السلام کی روایت موجود ہے، ذبحوا وطیبوا نفسا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم کے الفاظ کو نقل فرماتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذبحوا وطیبوا نفسا، کہ تم قربانی کے جانور کو ذبح کرو خوش دلی کے ساتھ، پسندیدہ جانور، موٹا تازہ جانور کیا ہے جو تمہیں بھی اچھا لگے، تمہارے دل کو بھی بھائے، اس جانور کو ایام اضحیہ کے اندر ذبح کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جانور کو کیا ہے صرف فریضے کی ادائیگی کے لیے انسان خرید لیتا ہے، دبلا پتلا جانور ہے کیا ہے اس کے جسم کے اوپر گوشت چڑھا ہوا نہیں ہے، تو ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہے کہ تم پسندیدہ جانوروں کو خریدو جنہیں جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، موٹا تازہ ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، جسے دیکھ کر کے تمہارا دل بھی خوش ہو جائے۔ ایسے جانور کی قربانی کیا ہے تم اللہ کی راہ کے اوپر دیا کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے فطیبوا بہا نفسا، قربانی کو اس لیے کرو تاکہ تمہیں کیا ہے خوش دلی معلوم ہو جائے، تمہیں اچھا معلوم ہو، تمہیں بھلا معلوم ہو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے روایت کے اندر الفاظ کو نقل کیا ہے۔ اب وہ کون سے اعضا ہے جن کے جانور کے کیا ہے اعضا میں سے جن کا انسان کے لیے استعمال جائز نہیں ہے، وہ کون سے جز ہے جن کو انسان اضحیہ کے جانور کے اندر کھا نہیں سکتا ہے۔ مصنف ابن عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 535 کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے واسطے سے مصنف عبد الرزاق کے اندر روایت کو لائے ہیں۔ اخبرنا عبد الرزاق قال الاوزاعی عن واصل عن مجاہد قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاة سبعا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکری کے کیا ہے 7 اعضا کھانا مکروہ ہے۔ وہ کون سے اعضا ہیں جن کے استعمال انسان کے لیے جائز ہے، جن کا استعمال انسان کے لیے مکروہ تحریمی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدماء، خون کا استعمال انسان کے لیے حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ والحیاء، اور نر مادہ کیا ہے نر جانور کی شرمگاہ انسان کے لیے کھانا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ والانثیین، نمبر 3 فصیتین کیا ہے ان کا استعمال انسان کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ والغدۃ، نمبر 4 کے اوپر نبی کریم نے ارشاد فرمایا اور جو غدود ہوتے ہیں ان کا استعمال بھی انسان کے لیے اضحیہ کے جانور کے اندر کیا ہے کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ غدود کسے کہتے ہیں؟ بکرے کے اوپر کیا ہے یا کسی جانور کے اوپر موٹے موٹے کیا ہے خون کے لوتھڑا جمنے کے بعد وہ نمایاں معلوم ہوتے ہیں، ان کو غدود کہا جاتا ہے۔ وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کا استعمال انسان کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 5 والذکر، اور کیا ہے مذکر جانور کی شرمگاہ انسان کے لیے کھانا استعمال نہیں ہے، انسان کے لیے جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 6 والمسانۃ، اور مسانہ کا استعمال انسان کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 7 والمرارۃ، اور پتے کا استعمال انسان کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ یہ 7 اعضا ہیں جن کا کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 الدم، خون کا استعمال۔ والحیاء، اور نر مادہ جانور کی شرمگاہ
والانثیین اور خصیتین نر اور مادہ دونوں کیا ہے دونوں کے خصیتین کیا ہے اس کا استعمال بھی کیا ہے مکروہ تحریمی ہے والغدۃ اور غدود کا استعمال والذکر اور مذکر جانور کی شرمگاہ والمسانۃ اور مسانہ کا استعمال والمرارۃ اور پتے کا استعمال یہ 7 آداب ہیں جن کا استعمال انسان کے لیے اضحیہ کے جانور کے اندر استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے وکان یستحب من الشاة مقدمها نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے بکری کے جخون کے اور گوشت کے اندر سے کیا ہے اسے پسندیدہ ہو ان کے علاوہ جو چاہے استعمال کرے تو لہذا ان 7 آدھا کا کھانا مکروہ تحریمی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میری الفت مدینے سے یوں